جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، نیکی کو دکھا دیتا ہے۔ اور محمد علی محمد صلوات۔ اس لیے ہر نیک عمل ثواب ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، نیکی کو اجاگر کرتا ہے۔ خوبصورتی کا باعث بھی ہوتا ہے لباس، اس لیے نیکی انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ایصال ثواب، ہم یہ مجلس پڑھ کے کر کے نیاز کھا کے کھلا کے یہ ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کو کہ اگر کوئی گناہ بچ گیا ہے تو وہ قبر میں بھی ڈھک جائے، وہ بھی چھپ جائے۔ اب یہ اس لیے بھیجا ہے، ایصال کا مطلب ہے بھیجنا۔ اب بھیجا اسے جاتا ہے جو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھیجا کسے جاتا ہے؟ جو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو اسے کوئی چیز بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مرحومین کو قبر میں اتارنے کے بعد سے لے کر اس کے 40ویں تک یا سالانہ برسیاں منعقد کروا کے، قرآن خوانیاں کر کے اور مجلس منعقد کروا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسے موت نے مارا نہیں ہے، یہ منتقل ہوا ہے۔ اب آج ایک فلسفہ موت تھوڑا سمجھاتا جاؤں گا۔ ہمارے ہاں مشہور کیا ہے، بڑی معروف آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ کو یاد ہے؟ بولیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ ترجمہ یہی ہے، تمام مکاتب فکر کی نگاہ میں شیعہ سنی کے ہاں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، یا ذائقہ ہٹا دیں، ہر نفس نے موت چکھنی۔ ذائقہ مطلب ہے چکھنا، ہر نفس نے موت چکھنی۔ موت نے انسان کو چکھنا ہے یا انسان نے موت کو چکھنا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انسان نے موت چکھنی ہے، تو جسے چکھا جائے ختم وہ ہوتی ہے، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آتی؟ جسے چکھا جائے ختم وہ ہوتی ہے، چکھنے والا ختم۔ ابھی مجلس کے اتمام کے بعد آپ نیاز چکھیں گے، نیاز ختم ہوگی یا آپ کیا ختم ہوگی؟ نیاز۔ اچھا، اب آپ نے نیاز کھائی یا نیاز نے آپ کو کھایا؟ آپ نے نیاز کھائی۔ اس کا مطلب ہے آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ موت انسان کو مارے گی، آیت کہہ رہی ہے اگر انسان ہے تو موت کو مارے گا۔ لفظ اگر پہ غور نہیں کیا، اگر انسان ہے تو کسے مارے گا؟ موت کو مارے گا۔ موت آپ نے چکھنی ہے، میں نے چکھنی ہے۔ اب یہ تیری اور میری مرضی ہے کہ موت کڑوی بنائیں یا میٹھی بنائیں، کیونکہ میری بنائی ہوئی موت آپ نے نہیں چکھنی، آپ کی بنائی ہوئی موت میں نے نہیں چکھنی۔ میں نے اپنی چکھنی ہے، آپ نے اپنی چکھنی ہے۔ اگر موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو تو چکھنے میں جلدی کی جاتی ہے، اور تمبے سے زیادہ کڑوی بنائی جائے تو بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے موت کا ذائقہ بنایا ہے
کڑوا، تو اب آپ کو خود چکھنے میں تکلیف ہوگی. اور اگر آپ نے موت بنائی ہے میٹھی، ذائقہ ہے نا موت کا، تبھی تو شہزادہ قاسم سے پوچھا گیا بیٹا موت کیسی لگتی ہے؟ شہزادے نے کیا جواب دیا تھا کہ چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، کیونکہ اس نے اپنی موت بنائی ہی ایسی تھی تو اسے شہد سے زیادہ میٹھی لگ رہی تھی. اب اگر میں نے اور آپ نے موت کڑوی بنائی ہے تو ہمیں موت سے ڈر بھی لگے گا، چکھنے سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں نہ چکھنی پڑے. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا موت کا ذائقہ میٹھا کیسے ہوگا، کڑوا کیسے ہوگا؟ سرکار فرماتی اگر میرے جد علی سے بغض رکھو گے تو موت کڑوی ہو جائے گی، ولایت علی رکھو گے تو میٹھی ہو جائے گی. ذائقہ. اب باقی 12 مثالیں بھی تیرے ہاتھ میں کہ اس میں تو کون سا ذائقہ مزید ڈالتا ہے. ولایت علی تو نے ڈال دی، موت میٹھی ہو گئی. اب اگر تو اس میں نماز کا گرم مسالہ ڈالے گا تو ذائقہ آئے گا، اور اگر اس میں بے نمازی کی نجاست ڈالے گا تو وہ ذائقہ خراب ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پھر تجھے 2 جرم کی سزا ملے گی کہ ایک تو نے ولایت علی کو بے نمازی پن سے نجس کیا ہے. ولایت علی پاک ہے یا نہیں؟ پاک. اس کا مطلب ہے اسے رکھنا بھی پاک ہی چاہیے. اب اسے پاک رکھنے کے لیے اللہ نے تجھے انتظام کر کے دیا ہے کہ رات کو سوتے میں اگر تیرے دل میں کوئی نجاست آ گئی ہے تو فجر سورج نکلنے سے پہلے اٹھ، باوضو ہو، مصلی پہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے وہ نجاست نکال، علی کی ولایت کو پاک کر لے. اگر ایسے ہی دن میں تیرے ساتھ کچھ مسئلے بنتے ہیں، ظہرین پڑھ، اپنے آپ کو پاک کر لے. پھر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مغربین پڑھ، اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو اس لیے اپنے ذائقے کو خراب نہ ہونے دے. کھانی تو نہیں ہے، چکھنی تو نہیں، کسی اور نے نہیں چکھنی. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ موت میری ہو، مرے کوئی اور. موت میری ہو، مرے کوئی اور، مرے بھی کوئی اور جنت بھی مجھے ملے. ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہے. جنت اگر تو نے لینی ہے تو مرنا بھی تجھے ہی ہے. اچھا اعتقاد بھی بڑا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کس کا عقیدہ ایسا ہے یا نہیں ہے. قبر میں علی کی زیارت ہوگی یا نہیں؟ ہوگی. کیا جواب ہے؟ ہوگی. پکی بات. روایت کے مطابق ہوگی زیارت ہے. جن کا اعتقاد ہے ذرا صلوات پڑھیں مل کے. علی کی زیارت کا شوق ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہونا چاہیے. اچھا اب اگر میں یہاں بیٹھ کے دعا دوں نا کہ اللہ تجھے جلد از جلد نجف کی زیارت کروائے، سارے کہیں گے آمین. اور اگر میں کہوں کہ اللہ تجھے جلدی موت دے بسم اللہ جزاک تو کہیں گے کاظمی بد دعا کیوں دے رہا ہے. نجف جو جاؤ گے علی دیکھو گے یا علی کی قبر کی زری؟ قبر بھی نہیں، قبر کی زری. اپنی قبر میں جاؤ گے تو کیا دیکھو گے، قبر یا علی؟ علی دیکھو گے.
تو میں نے جو تجھے موت کی دعا دی ہے یہ تجھے بد دعا کیوں لگی ہے؟ اس کو بھی نجف سے زیادہ آمین کہنا. تو یہ تیرے لیے دعا ہے کہ قبر میں تجھے علی کی زیارت ہوگی. مسئلہ زیارت کا نہیں ہے، زیارت کرنے کو تیار ہے. نجف جانے پہ آمین اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں جائے بھی تو کسی نے کچھ پوچھنا نہیں. قبر میں جانے سے ڈر یہ ہے کہ علی نے مانگنا حساب کتاب اور کاغذ کالے ہیں. زیارت علی کا شوق ہے. یہ نہیں کہ کسی کے دل میں شوق نہیں ہے، شوق ہے، پر ڈر اس بات کا ہے کہ علی نے مانگنا ہے حساب. کہ دفتر دکھا کتنے سفید ہیں کتنے کالے ہیں. اب ڈر ہے ان کالوں کا. اور علی امام ہے عادل. دنیا کا ہر بندہ بک سکتا ہے، علی بک نہیں سکتا. کیونکہ بکنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ قیمت لگائی جائے. قیمت اتنی لگائی جائے جتنی پہلے لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ لگائی جائے. ایک بندہ اگر کروڑ میں بکا ہے، اب اس کو خریدنے کے لیے کم سے کم 2 کروڑ تو چاہیے. اور ویسے بھی یہ سیزن ہے بکنے کا. کیا خیال ہے؟ ابھی بولیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، فلاں جگہ کا شرح چھوڑ، میں تجھے زیادہ دیتا ہوں، میرے پاس آ کے پڑھ. بک رہا ہے نا بندہ، ہر بندہ بکتا ہے، بس اس کا کوئی خریدنے والا ہونا چاہیے، وہ بک جائے گا. کروڑ والا 1.25 کروڑ میں، جو 1.25 کروڑ میں بکا ہے وہ 1.5 کروڑ میں، جو 1.5 کروڑ میں بکا ہے اس کی قیمت 2 کروڑ لگا. دنیا نے کوشش کی ہے کہ علی کو بھی خرید لیا جائے، لیکن علی کو خرید نہیں سکتے کیونکہ علی کی قیمت ایسی لگ چکی ہے، اس سے زیادہ کوئی دے نہیں سکتا، علی بک نہیں سکتا. قیمت بتانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ شب ہجرت علی کی قیمت لگ چکی ہے. میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ علی وہ ہے جس نے جان بیچی ہے، رضائیں خریدی ہیں. اب اللہ کی رضا سے بڑی رضا کائنات میں ہے نہیں، علی بکے گا نہیں. کیونکہ اس سے بڑی قیمت کائنات میں نہیں ہے. اب بندے کو ڈر ہے کہ بکے گا تو نہیں. اب اگر میں نامہ اعمال میں تبدیلی کرواؤں تو کیسے کرواؤں؟ تو پھر بہتر نہیں زندگی علی کی مرضی کے مطابق گزار جا. فیصلے علی سے لے، یا علی بتا یہاں کیا کروں، یہاں کیا کروں، یہاں کیا کروں. پھر جو بندہ علی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار جائے وہ فتح منا الموت کی منظر پہ آتا ہے. وہ موت سے ڈرا نہیں کرتا، تمنا کیا کرتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ کے جاتا کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ سرکار خمینی کی طرح کہہ جاتا ہے کہ میں مطمئن ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا. اب دوسرا فیصلہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موت بھی خلق کی ہے، حیات بھی خلق کی. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بنی ہیں. میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، فلسفے کا طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. موت بنی ہے، خلق ہوئی، مخلوق ہے. جب موت نہیں تھی تو تب کیا تھا؟ حیات بھی مخلوق ہے، وہ بھی بنی ہے. جب حیات نہیں تھی
تب کیا تھا؟ واہ واہ یہ سوال ہے، سوچئے گا اس میں واہ واہ کہ موت اور حیات دونوں کیا ہیں؟ مخلوق، یہ دونوں بنی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ زندگی کے تصور کرتے ہیں پہلے، موت کا تصور کرتے ہیں بعد میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنائی ہے موت پہلے۔ آیت کی ترتیب کیا کہہ رہی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات۔ ترتیب کے عنوان سے تفسیر کی کئی اقسام ہیں۔ ترتیب کے عنوان سے تفسیر کریں تو پہلے کیا بنی ہے؟ موت۔ پھر کیا بنی ہے؟ حیات۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ حیات ہے، پھر کیا ہے؟ موت، پھر کیا ہے؟ حیات ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، پہلے موت ہے، وہ جسے عدم کہتے ہو نا، عدم، ملک عدم، اس عدم کا نام موت ہے۔ وہ عدم بھی تخلیق ہے۔ پھر ہے حیات۔ اب بات اور پر لطف ہو جائے گی۔ نبی فرما رہے اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق ہمارا نور ہے۔ سب سے پہلی مخلوق ہمارا، میرا نور ہے۔ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ اس کا مطلب ہے موت بھی بعد میں بنی ہے، حیات بھی بعد میں بنی ہے، پہلے نور مصطفیٰ بنا ہے۔ پھر فرما رہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ واحد کہا ہے، احد نہیں کہا، کیونکہ احد ایک نہیں ہوتا، اکیلا ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے نہ کوئی آگے ہوتا ہے۔ واحد کا پیچھے نہ بھی ہو، آگے ضرور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نور احد نہیں، واحد ہے۔ واحد والا اثنین بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، ثلاثہ بھی ہو سکتا ہے، اربع بھی ہو سکتا ہے، خمسہ پانچ بھی ہو سکتا ہے، 14 بھی ہو سکتا ہے، لیکن 14 ہو کے بھی رہتا واحد ہے۔ پھر یہ واحد کی خوبی ہے کہ جتنا بھی بڑھ جائے ہوتا پھر بھی واحد ہے، جتنا بڑھ جائے ہوتا پھر بھی واحد ہے۔ اب یہ 14 کے لیے جملہ ہے کہ ہم پہلے بنے، باقی مخلوقات بعد میں بنی۔ اب موت بھی بعد میں، حیات بھی بعد میں، مصطفیٰ بھی پہلے، علی بھی پہلے۔ اب تو ان پہ کیا حکم لگائے گا کہ جب حیات نہیں تھی تو یہ کیا تھے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں تو 8ویں امام پہ جملہ بیان۔ میرے مولا فرماتے ہیں اسی لیے موت و حیات کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا مولا کیا فلسفہ ہے؟ کہ جس کے دل میں ہمارے جد کا بغض ہو وہ زندہ بھی مرا ہوا ہے، اور جس کے دل میں ہماری ولایت ہو وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ یعنی موت و حیات ان کے بغض اور ان کی محبت کا نام ہے۔ تبھی علی مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، زندہ ظاہر لیکن ہیں کیا؟ لاش۔ کیوں لاش ہیں؟ کیونکہ 14 کا بغض رکھتے ہیں، 14 کا بغض رکھتے ہیں تو زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہیں۔ لیکن کچھ آگے فرما رہے ایسے بھی ہیں کہ جو مر کر بھی نہیں مرتے ہیں۔ اب مولا سے پوچھا جائے مولا وہ کون ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں جن کے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے، وہ
وہ مر کر زندہ ہیں. کیا بات کیا بات, بہت بڑی. دلیل دیکھ لیں, اس وقت کائنات انسانیت میں 90 مذہب زندہ ہیں. ماشاءاللہ. کتنے مذہب؟ 90 مذہب. ان میں سے ایک مذہب اسلام ہے. باقی 89 مذہب اور بھی ہیں جو اس وقت زندہ ہیں. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فالورز موجود ہیں, پیروکار موجود ہیں. کم سے کم جس مذہب کے پیروکار 100 کی تعداد میں ہوں وہ زندہ مذہب میں گنا جاتا ہے. 90 کے قریب مذہب ہیں. فرقوں کی تعداد بیان کر دی جائے تو 170 سے زیادہ فرقے ہیں. ہر مذہب کے فرقے ہیں. عیسائیت کے بھی 3 فرقے ہیں, یہودیت کے 2 فرقے ہیں, سب سے زیادہ فرقے ہیں مسلمانوں کے. اور ابھی مزید بننے ہیں, مزید بننے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہر مولوی کا اپنا فرقہ ہے. یہ جو 72 والی یہ 73 والی حدیث ہے نا, یہ بھی اب سمجھ سے بالا تر ہو گئی ہے. کیونکہ یہاں پہ اب ہر مولوی کا, صاحب منبر کا اپنا فرقہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے فرقے اپنے بہرحال معروف فرقے 72, اس سے بھی زیادہ موجود ہیں. شیعوں میں موجودہ فرقے 26 سے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ ایک وضاحت کریں. جو بعد از نبی علی کی امامت کا قائل ہے اسے کہا جاتا ہے شیعہ. ان شیعوں میں 26 فرقے جو بعد از مصطفیٰ علی کی امامت کے قائل ہیں. 26 فرقے ان میں سے 2 معروف ہیں, 3 معروف ہیں, 4 معروف ہیں. باقی ان کی ذیلی شاخیں شش امامی, 12 امامی, 8 امامی, 7 امامی, زیدی, یہ سارے کیا ہیں؟ شیعوں کے فرقے. آغا خانی بعد از نبی علی کی امامت کے قائل ہیں. پھر آغا خانیوں میں 3 فرقے ہیں, بہرے, نظاری, آغا خانی. ان میں پھر 3 فرقے ہیں. پھر زیدیوں میں پھر 2 فرقے ہیں. زیدی علیحدہ ہیں, حوثی علیحدہ ہیں. ان میں پھر 2 فرقے ہیں. پھر واقفیوں میں بھی 2 فرقے ہیں. یہ امام رضا کے بعد وجود میں آئے تھے, امام موسیٰ کاظم کے بعد, مولا رضا کے دور میں یہ واقفی فرقہ وجود میں آیا تھا. پھر 12 امامی. اب 12 امامیوں میں تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تقلیدی علیحدہ ہیں, غیر تقلیدی علیحدہ ہیں, اخباری علیحدہ ہیں, غیر اخباری ہیں یا نہیں؟ بہت بڑی وضاحت. کیا 90 مذہب میں سے 170 سے زیادہ فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں سوائے شیعہ اثنا عشریہ کے کہ جو مرنے کے بعد بھی بتاتا ہے کہ ہمارا مرا نہیں ہے. سبحان اللہ. آغا خانیوں کے ہاں بھی یہ نہیں ہے, بوہریوں کے ہاں بھی یہ نہیں ہے, زیدیوں کے ہاں بھی نہیں ہے, واقفیوں کے ہاں بھی نہیں ہے, کسانیہ تو وجود ہی نہیں رکھتے ان کے ہاں بھی نہیں ہے. تقلیدی اور غیر تقلیدی اثناشریوں کے درمیان یہ آج بھی ہے کہ یہ قبر میں لٹا کے بتاتے ہیں کہ مرا نہیں ہے. کندھا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم, سن بھی اور سمجھ بھی, مردہ نہ سنا کرتا ہے نہ سمجھا کرتا. یہ
سناتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں. سنایا اسے جائے گا جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیا بات کیا بات. جو بوڑھا ہو اسے کہا جائے گا اس سے اشارے سے بات کر, یہ سنتا نہیں ہے. جو پاگل ہو اس کو بھی کہا جائے گا یہ کچھ سمجھتا نہیں ہے. یعنی دو چیزیں ہیں, ایک سننے والا بھی چاہیے, سمجھنے کے لیے عقل مند بھی چاہیے. ہم قبر میں لٹا کے بتاتے ہیں تمہاری تو دنیا میں مت ماری گئی تھی, ہمیں تو موت بھی عقل سے خالی نہیں کر سکی ہے. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے مرا نہیں زندہ. اسما عرفان سن لی سمجھ لی. اب آپ کہیں گے کاظمی اگر زندہ ہے, نوجوان سوال کر سکتے ہیں کہ اگر زندہ ہے تو کندھوں پہ کیوں اٹھایا؟ واہ واہ. زندہ ہے تو خود کیوں نہیں نہاتا, ہم نے کیوں نہلایا؟ کیا بات. زندہ ہے تو کپڑے خود کیوں نہیں بدلتا, ہم نے کیوں بدلے ہیں؟ واہ. میں مثال دوں گا, وضاحت نہیں کروں گا. اسکول کی چھٹیاں ختم ہونا, اب تو پتہ نہیں ہوں گی بھی یا نہیں, اس کرونا کی مہربانی کی وجہ سے چھٹیاں ختم ہوں اسکول کی. گرمیوں کی چھٹیاں عموماً ہوتی ہیں. استاد دیتا ہے ہوم ورک, دیتا ہے. جس بچے نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ تو اسکول جاتا ہے خوشی خوشی سے. جس نے نہ کیا ہوا ہونا اسے جب ماں صبح اٹھانے جاتی ہے بیٹا اٹھ اسکول کے لیے, تو وہ کہتے ہیں اماں مجھے پیٹ میں. بیماری بھی وہ بتائے گا جس کو پہچانا نہ جا سکے, بخار چیک کیا جا سکے. اب پیٹ کے درد کے چیک کرنے کا کوئی آلہ نہیں. ماں بیچاری نرم دل ہوتی, مان جاتی ہے کہ بیٹے کو پیٹ میں. باپ نے پوچھا یہ کیوں نہیں شہزادہ اٹھا, کہ پیٹ میں درد, اسکول نہیں جانا.